معزز سامعین کرام، تقدس ماں بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں اور اسٹیج پہ تشریف فرما دارالعلوم معین الاسلام چھتونا کے موقر و معمر اساتذہ کرام اور خصوصیت کے ساتھ حضرت العلامہ غیاث الدین صاحب قبلہ نظامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والفتنة اشد من القتل، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم، ولك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، تقدس ماں بزرگوں اور دوستوں، آج جو ہم اور آپ دارالعلوم معین الاسلام چھتونا کے بینر تلے اس مدرسے کے صحن میں جو اکجا ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج جشن آزادی کا دن ہے، یعنی 15 اگست 1947 کے دن ہمارا ملک انگریزوں کے ظلم سے آزاد ہوا۔ اس تعلق سے چند اشعار آپ سماعت کر لیں، اس کے بعد جس آیت کریمہ کو پڑھ کے میں نے اپنے آپ کو مسعود و متبرک کیا، اس آیت کریمہ کی روشنی میں چند منٹ آپ سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامنا ظلم کا بے خوف و خطر ہم نے کیا، وقت آیا تو فدا ہند پہ سر ہم نے کیا۔ آج جو پھول نظر آتے ہیں آزادی کے، ان گلوں کے لیے کانٹوں کا سفر ہم نے کیا۔ کیسے جاتے نہ بھلا ہند سے ظالم انگریز، ان کو مجبور ہر ایک شام و سحر ہم نے کیا۔ پھیکا پھیکا تھا غلامی سے وطن کا چہرہ، پھیکا پھیکا تھا غلامی سے وطن کا چہرہ، دے کے آزادی منور یہ قمر ہم نے کیا۔ ملک و ملت کے لیے ہنس کے چڑھے دار پہ بھی، ملک و ملت کے لیے ہنس کے چڑھے دار پہ بھی، خوف کھایا نہ اگر اور مگر ہم نے کیا۔ سر فروشی میں رہے ہم بھی برابر کے شریک، آئی مشکل تو فدا جان و جگر ہم نے کیا۔ ایک بالشت بھی دشمن کو نہیں دے سکتے، ایک بالشت بھی دشمن کو نہیں دے سکتے، جس زمین کے لیے شولوں کا گزر ہم نے کیا۔ فضل حق کافی و اشفاق و عنایت جیسا، فضل حق کافی و اشفاق و عنایت جیسا، نظر اس خاک کی ہر ایک گوہر ہم نے کیا۔ ایک طرف اس پہ نچھاور ہوئے شیر میسور، ایک طرف اس پہ نچھاور ہوئے شیر میسور، دوسری سمت فدا شاہ ظفر ہم نے کیا۔ خانقاہوں سے مدارس سے اٹھائی آواز، خانقاہوں سے مدارس سے اٹھائی آواز، لڑکے انگریز کو یوں ملک بدر ہم نے کیا۔ زخم پہ زخم دیے اہل عداوت نے ہمیں، زخم پہ زخم دیے اہل عداوت نے ہمیں، پھر بھی اس ملک کو محبوب نظر ہم نے کیا، پھر بھی اس ملک کو محبوب نظر ہم نے کیا۔ جیتے جی کون چھوڑا پائے گا یہ ملک بھلا، جیتے جی کون چھوڑا پائے گا یہ ملک بھلا، موت کے بعد بھی اس خاک کو گھر ہم نے کیا۔ صبر خودداری دلیری ہے ہماری فطرت، ارے صبر خودداری دلیری ہے ہماری فطرت، جس سے گلزار ہر ایک غم کا شرر ہم نے کیا۔ آج کہتے ہیں پھل پھول پہ کچھ حق ہی نہیں، آج کہتے ہیں پھل پھول پہ کچھ حق ہی نہیں، جبکہ خون دے کے گھنیرا یہ شجر ہم نے کیا۔ سن لیں غداری کا الزام لگانے والے، سن لیں غداری کا الزام لگانے والے، خدمت ملک میں ہر لمحہ بسر ہم نے کیا۔ معزز سامعین کرام اور عزیز بچوں، میری بات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ لوگ سماعت کریں گے۔ میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھ کے اپنے آپ کو مسعود و متبرک کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ جل مجدہ ارشاد فرما رہا ہے والفتنۃ اشد من القتل، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے۔ یعنی آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، آج جو ہمارے یہاں دستور ہے، آج 15 اگست کا دن ہے، آج ہی کے دن آزادی ملی، اور آزادی تب ملی جس کے لیے مجاہدین آزادی نے اپنے خون کو، اپنے لہو کو، اپنے
خون کے ایک ایک قطرے کو اور اپنے قربانیوں کو اسی ملک کے لیے پیش کیا. لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہوتی ہے جب ملک کی آزادی کی بات ہوتی ہے تو ان لوگوں کے نام بھی نہیں لیے جاتے ہیں جن لوگوں نے تصور آزادی دیا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ظلم کے خلاف لڑنا اور اس کا تصور اگر سب سے پہلے قائم کیا گیا ہے یا سب سے پہلے تصور دیا گیا ہے تو یہ بھی اسلام ہی کا دین ہے, یہ بھی اسلام ہی کا احسان ہے. آپ پوچھیں گے بھائی ہندوستان کی آزادی کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں. میں نہیں کہتا مگر اس شخص کا حوالہ کوٹ کرتا ہوں جس کو ہندوستان کی آزادی میں بڑا رہنما مانا جاتا ہے, جس کو ہم گاندھی جی کہتے ہیں. تو گاندھی جی نے خود کہا ہے کہ میں نے جو کچھ جد و جہد کیے ہندوستان کی آزادی کے لیے اور لڑے, جو میں نے یہ تصور اور یہ جو مشن کہ کس انداز میں لڑا جائے اور میں نے اپنے مشن کے لیے جو لائحہ عمل تیار کیا, ایک طریقہ کار تیار کیا, تو گاندھی جی کہتے ہیں کہ میں نے یہ مشن, یہ جذبہ اور جنگ آزادی کے لیے جد و جہد کا طریقہ میں نے امام حسین سے سیکھا ہے. یہ امام حسین کی وہ ذات ہے جو ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے اس کام میں حوصلہ دیا, اس کام میں مجھے حوصلہ افزائی کیا. اور صرف لڑنا کمال نہیں ہے بلکہ یہ بھی بتایا کہ اگرچہ تم تعداد میں کم ہو اور حق پر ہو تو باطل چاہے جتنی تعداد میں ہو, چاہے جتنی بڑی تعداد میں آئے, اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ تم شہید ہو جاؤ گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیت تمہاری ہوگی, حقیقت یہی ہے کہ جیت تمہیں نصیب ہوگی. تصور آزادی کی ظالم حکومت کا خاتمہ کیا جائے, ظالم حکومت کو اقتدار میں نہ رہنے دیا جائے, ظالم حکومت کے خود ساختہ قانون کو فالو نہ کیا جائے, یہ تصور سب سے پہلے اگر کسی نے دیا ہے تو نواز رسول امام عالی مقام نے ہمیں بخشا ہے. وہی تصورات ہے جس نے ہمارے علماء کو اس ملک کی آزادی کے لیے میدان عمل میں لایا. ملک کے مجاہدین آزادی کا لوگ نام بھی لینا گوارا نہیں کرتے جنہوں نے تصور دیا ہے ہندوستان کی آزادی کا. اس میں سر فہرست جو ذات آتی ہے وہ حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی ذات ہے, اور یہ ٹیپو سلطان کٹر سنی تھے. دوسرے لفظوں میں میں یہ بیان کہوں, دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں کہ اگر ظلم کے خلاف کسی نے لڑا ہے تو یہ بھی سنیوں کا جذبہ ہے. سلطان ٹیپو خود ایک بزرگ کے دعاؤں کا نتیجہ تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہندوستان کو آزاد کرانا بے شمار لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اس میں ہندو بھی ہیں, مسلم بھی ہیں, سکھ بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں, ملک کے بے شمار لوگ ہیں. لیکن الحمدللہ جیسا کردار ہمارے علماء اہل سنت نے ادا کیا ہے ویسا کردار کسی اور نے نہیں ادا کیا, اور یہ حقیقت ہے اور مسلم حقیقت ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری قوم ہمارے علماء کو ہی بھول گئی, ہمارے اسلاف کو ہی بھول گئی. مجھے نہیں معلوم, آج دیکھتا ہوں تو یہ بات آیا ہوتی ہے کہ یہ سارے لوگ جو آج کل کے نوجوان طبقہ کے لوگ ہیں یہ ہمارے علماء کو ہی بھول گئے, ہمارے اسلاف کو ہی بھول گئے, اور نہیں معلوم ہے کہ ہمارے لوگوں نے ملک کی آزادی کے لیے کس قدر قربانیاں پیش کی ہیں, کس قدر اپنے لہو کے ایک ایک قطرے کو نچوڑ کر لگا دیا ہے. ہمارے قوم کو نام بھی معلوم نہیں ہے, نام بھی معلوم نہیں کہ مجاہدین آزادی کا آج میں کوشش کرتا ہوں کہ چند لوگوں کے نام گوشے گزار کروں کہ جن لوگوں نے ملک کی آزادی میں حصہ لیا ہے اور ملک کی آزادی میں حصہ لے کر آزادی کے اصل ہیرو بنے ہیں, یا آزادی کے اصل ہیرو ہوئے ہیں. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آزادی کی لڑائی کو شروع کیا تھا, جس میں سب سے پہلا نام اگر آتا ہے تو حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ کا نام آتا ہے. یہ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والی شخصیت کا نام ہے. جب انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا اور فتویٰ دینے کے بعد دہلی پہنچے اور جگہ جگہ اس فتوے کی تشہیر کی, اور دلی پہنچے جامع مسجد میں جا کر نماز جمعہ کے بعد لوگوں میں اعلان کیا اس فتوے کو لے کر, تو ان کے ساتھ دینے والے بے شمار علماء کرام تھے. بہت سارے علماء کا نام میں بتانے کی صحیح کر رہا ہوں, جس میں صدر الصدور مفتی صدر الدین آزردہ کا نام ہے, مفتی عنایت احمد کاکوروی اور احمد اللہ شاہ مدراسی, مولانا رحمت اللہ کیرانوی, مولانا فیض احمد بدایونی, مولانا ڈاکٹر وزیر خان اکبر
انور آبادی، مولانا وحاج الدین مراد آبادی، مولانا رضا علی خان بریلوی، مفتی مظہر کریم دریابادی اور حکیم سعید اللہ خان قادری اور مولانا سید کفایت اللہ کافی شہید رحمت اللہ علیہ، یہ تمام حضرات نے، بلکہ ان کے علاوہ بے شمار نام ہیں جنہوں نے ملک آزادی میں قربانیاں پیش کی ہیں۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ہمارے اسلاف نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ دہلی کے اندر جو لال قلعہ سے لے کر دہلی کا جو مشہور بازار ہے، اس بازار تک مسلمانوں کی لاشیں، بالخصوص علماء اہل سنت کی لاشیں لٹکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ انگریزوں نے ظلم و ستم اتنا بڑھا دیے تھے، اس لیے ہمارے قائد و اسلاف نے ہمیں یہ آزادی دلوائی، اور ان میں حضرت علامہ فضل خیر آبادی علیہ الرحمہ، جنہوں نے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا اور اس ملک کی آزادی کی لڑائی کو علامہ فضل خیر آبادی نے ایک دینی لڑائی بنا دی تھی مسلمانوں کے اعتبار سے۔ اور جہاد کا جب فتویٰ آپ نے دیا تو آئیے آپ کو گرفتار کر لیا گیا ایک مخبر کے کہنے پر۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر مخبر بہت ہیں جو ہمارے معاشرے میں گھسے ہوئے ہیں۔ جب آپ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا تب آپ وہاں پر کھڑے تھے اور بات چلنے لگی تو مخبر کو بلایا گیا کہ پہچان کر کے بتاؤ کیا یہی وہ آدمی ہے جس نے جہاد کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے؟ تو مخبر علامہ فضل خیر آبادی کے چہرے کو دیکھ کر ڈر گیا، چونکہ آپ کا چہرہ بڑا روب و دبدبا اور جلال والا تھا۔ تو مخبر کہنے لگا نہیں یہ وہ شخص نہیں ہے، لیکن قربان جائیں علامہ فضل خیر آبادی کی ذات پر۔ علامہ فضل خیر آبادی کی ذات بڑی شان سے لبریز ہے۔ انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بباغ دہل ارشاد فرمایا یہ شخص مجھ سے ڈر گیا ہے اور ڈر کی وجہ سے جھوٹ بول رہا ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ وہ فتویٰ میں نے ہی دیا ہے اور فتویٰ میں ہرگز بدلنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد آپ کو کالا پانی کی سزا دی گئی، جزیرہ انڈمان نکوبار بھیج دیا گیا، اور جنگ آزادی کے آپ وہ ہیرو ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ وہاں رہنے لگے، برسوں گزر گئے، تب ایک انگریز کا ایک کرنل ان کے پاس جاتا ہے اور جا کر آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ آپ بستر علالت پر تھے، کہتا ہے زندگی آرام سے گزر گئی، اگر موت آرام سے چاہتے ہو تو اپنا فتویٰ واپس لے لو۔ حضرت نے اس کے منہ پہ تھوکتے ہوئے کہا کہ اے تن کے گورے اور من کے کالے سن لے، ارے کتے کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ فتوے نہیں بدلتے ہیں بلکہ حکومتیں بدلی جاتی ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے اسلاف ہیں، اور انہی میں حضرت سید کفایت اللہ کافی شہید رحمت اللہ تعالی، الحمدللہ یہ ہیں ہمارے اسلاف، اور انہی میں حضرت سید کفایت اللہ کافی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ان کی شان کا کیا کہنا، ان کی شان کا اندازہ لگائیں گے آپ۔ انہوں نے جب جہاد کا فتویٰ دیا اور فتویٰ دے کر جگہ جگہ جا کر انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی، اسی دوران میں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد آپ کو جیل کی کال کوٹری میں ڈال دیا گیا، اور آپ کے لیے انگریزوں نے پھانسی کی سزا تجویز کی تھی کہ ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ جب پھانسی کی تاریخ قریب ہوئی تو اس سے 1-2 دن پہلے کی بات ہے، انگریز گورنمنٹ کی طرف سے جو جنرل وغیرہ تھے وہ لوگ آئے، اور آنے کے بعد حضرت مولانا سید کفایت اللہ کافی سے کہا بوڑھے ہو گئے ہو، اپنا فتویٰ واپس لے لو اور سکون و اطمینان سے زندگی گزارو، ہم تمہاری پھانسی کی سزا بھی ملتوی کر دیں گے۔ لیکن شیر حق علامہ سید کفایت اللہ کافی علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں ہرگز اپنا فتویٰ واپس نہیں لوں گا۔ اس کے بعد آپ کو مارا گیا۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، علماء اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، علماء تصدیق فرمائیں گے، تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، آپ کو اتنا تڑپایا گیا کہ آپ مار کھاتے کھاتے زمین پر گر گئے۔ اس کے بعد آپ
آپ کو کوڑوں سے مارا گیا. کوڑوں سے مارنے کے بعد اس کے بعد آپ کو چاقوؤں سے زخمی کیا گیا. پورے جسم کے اوپر زخم کا نشان موجود تھا, پورے جسم پر زخم کے نشان موجود تھے. اس کے بعد آپ سے سوال کیا گیا, پوچھا گیا کہ آپ اپنا فتویٰ واپس لوگے؟ انہوں نے کہا میں ہرگز اپنا فتویٰ واپس نہیں لوں گا. اس کے بعد ان زخموں میں نمک بھر دیا گیا. پھر نمک بھرنے کے بعد پوچھا گیا کہ اب بتاؤ اپنا فتویٰ واپس لوگے یا نہیں لوگے؟ آپ کا وہی جواب رہا کہ میں ہرگز اپنا فتویٰ واپس نہیں لوں گا. اس کے بعد اس نمک کے اندر سکی ہوئی لال مرچ بھر دی گئی. اس کے بعد پوچھا گیا کہ اب اپنا فتویٰ واپس لوگے یا نہیں لوگے؟ فرمایا ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, میں اپنا فتویٰ واپس نہیں لوں گا. انہوں نے فتویٰ واپس نہیں لیا. اس کے بعد انگریز اور وہ جنرل وہاں سے نکل جانے لگے اور کہنے لگے رہنے دو, رہنے دو, یہ یہیں پہ مر جائے گا. پھانسی سے پہلے ہی, پھانسی کی ضرورت نہیں رہی, پھانسی سے پہلے ہی مر جائے گا. مزید اب پھانسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ لیٹے رہے, لیٹے رہے. اسی اسنا میں, اسی دوران آپ کی آنکھ لگ گئی. اس کے بعد آقائے نامدار, مدنی تاجدار, رسول زیوکار, دونوں عالم کے مالک و مختار, حبیب کردگار کی زیارت نصیب ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جن کے بارے میں ہمارے اور آپ کے امام, حقانیت کی جان, سنیت کی پہچان, قطب زمان, علم کی چٹان, علیہ الرحمت والرضوان, امام احمد رضا خان یوں نغمہ سرا ہوتے ہیں, تحریر فرماتے ہیں صافی شافی و نافی ہو تم, کافی و وافی ہو تم, شافی و نافی ہو تم, کافی و وافی ہو تم. ارے درد کو کر دو دوا, تم پہ کروڑوں درود, درد کو کر دو دوا, تم پہ کروڑوں درود. میرے آقا حضرت کافی کے تمام دردوں کو مٹا دیتے ہیں اور کافی سے کہا گھبراؤ نہیں, تم بے فکر ہو جاؤ, تم متفکر نہ ہو, تم مطمئن ہو جاؤ. اس کے بعد صبح جب وہ لوگ آتے تو کیا دیکھتے ہیں, وہ گمان کر رہے تھے کہ کافی تو مر گیا ہوگا, لیکن جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں, شاندار انداز میں مسکرا رہے ہیں اور بہترین جبہ پہنے ہوئے ہیں اور سر پر امامہ باندھ رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو مقتل کی طرف لے جایا گیا تو پوچھا گیا کافی تمہیں اتنا تکلیف دیا گیا, تمہیں اتنی تکلیفیں دی گئی, تمہیں اتنا درد دیا گیا, تم کو تو مر جانا چاہیے تھا, کوئی بھی اور ہوتا تو مر جاتا, مگر تم زندہ کیسے بچ گئے؟ تو فرمایا میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, انہوں نے میرے سارے درد و تکلیف کو دور کر دیا اور مجھے بچا لیا. مولانا کافی جب پھانسی کے فندے کی طرف قدم بقدم آگے بڑھ رہے تھے تو اپنی ایک تازہ اور ایمان افروز نعت کے اشعار بڑے ترنم اور وجد و ذوق کے ساتھ گنگنا رہے تھے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, ارے بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, ارے اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک, سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک, ارے نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ہمارے مجاہدین آزادی کے ہیرو ہیں, ہیرو. لیکن یہ قوم انہیں بھلا چکی ہے, آج کے نوجوان انہیں بھلا چکے ہیں, انہیں معلوم نہیں ہے. علماء بتاتے ہیں پھر بھی یہ تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے, جاننے کی کوشش نہیں کرتے. مجھے ذرا آپ بتاؤ کہ ہم خود جب انہیں بھلا دیں گے تو غیر کیسے یاد رکھیں گے؟ جب ہم خود ہی انہیں یاد نہیں کریں گے تو غیر انہیں کب یاد کریں گے؟ میرے عزیز, اگر گھر میں باپ موجود ہو اور بیٹا خود باپ کی خیریت نہ لے, بیٹا خود
خود باپ کی حوصلہ افزائی نہ کرے، بیٹا خود باپ کی خیریت نہ لے تو کیا پڑوسی والے خیریت لیں گے؟ کیا پڑوسی والے آ کے اس سے حال چال پوچھیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ضروری ہے کہ پہلے بیٹا باپ کی خیریت لے، باپ کے بارے میں کلی طور پر جان لے۔ اگر باپ کے بارے میں کلی طور پر جانے گا اور پھر مدح و سرائی کرے گا تو پھر انشاءاللہ پڑوس والے بھی کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور تیسرے نمبر پہ وہ ذات ہے جس کا نام بیر عبدالحمید ہے۔ بیر عبدالحمید نے دشمنوں سے لڑتے ہوئے ٹینک کو توڑے اور اپنے بدن کی بوٹیاں نچوا دی، اپنے بدن کی دھجیاں اڑا دی۔ اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اور چوتھے نمبر پہ حضرت علامہ اشفاق اللہ کو جب انگریز تختے دار پر لے جا رہے تھے، جب تختے دار پر لٹکا دیا تو ایک انگریز نے پوچھا کر کہ کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ، کوئی آخری آرزو ہو تو بتاؤ۔ تو حضرت علامہ اشفاق اللہ خان نے کیا خوب جواب دیا تھا، کچھ آرزو نہیں ہے، کچھ آرزو نہیں ہے، بس آرزو ہے یہ تو لاکے ذرا سی رکھ دے خاکے وطن کفن میں، لاکے ذرا سی رکھ دے خاکے وطن کفن میں۔ کہتے ہیں کہ کسی شاعر نے بہت پہلے کہا تھا کہ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ ارے جس کا حامی ہے خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہے خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ تقدس ماں بزرگوں اور دوستوں، شاعر نے کسی اور موقع پہ یہ بھی شعر کہا تھا، یہ بھی پڑھا تھا کہ دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ ہندوستان زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد۔